السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ہوں درخشاں بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ نوشہرہ میں کرونا وائرس میں مبتلا 85 سالہ خاتون چل بسی۔ ملک میں کرونا سے اموات 27 ہو گئی، 2081 افراد متاثر۔ پنجاب میں 740، سندھ میں 679، کے پی میں 253 مریض موجود۔ گلگت بلتستان میں 184، بلوچستان میں 158، اسلام آباد میں 58 اور آزاد کشمیر میں 9 افراد متاثر۔ سندھ میں مزید 3 مریض صحتیاب، تعداد 54 ہو گئی۔ کورونا کے خلاف جہاد میں طبی عملہ فرنٹ لائن پر ہے، پوری قوم ہیلتھ ورکر کے ساتھ کھڑی ہے۔ سابقہ حکومتوں نے صحت اور تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا راولپنڈی میں کنٹونمنٹ اسپتال کے افتتاح پر خطاب۔ وزیر اعظم کی عوام سے کرونا ریلیف فنڈ میں عطیات دینے کی اپیل۔ کہا پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا بڑھنی ہے، یہ تعداد کتنی بڑھے گی ایک ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ صوبائی حکومتوں کی کمیٹی کو تازہ صورتحال پر بریفنگ۔ اجلاس میں مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن میں مزید توسیع یا نرمی سے متعلق اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں مساجد میں باجماعت نمازوں اور جمعے کے اجتماعات کا انعقاد بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس روزانہ منعقد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کرونا کیسز کا سینکڑوں سے ہزاروں میں جانا سنگین صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ صوبوں کو نظر انداز کرنا مجرمانہ فعل اور بے حسی کی انتہا ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے ضروری اشیاء کی خریداری کی منظوری نہ دے کر مجرمانہ غفلت کی۔ فروری میں تمام صوبوں کو 25 ارب روپے مل جاتے تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ کرونا وائرس پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سیاسی اختلافات علیحدہ رکھ کر کرونا کے چیلنج سے کھٹے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس۔ احسن اقبال کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ مصدق ملک نے کہا کہ مؤثر لاک ڈاؤن نہ ہوا تو اگلے 1 ماہ میں کورونا سے 1 لاکھ پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں۔ عوام کی درست خبروں تک رسائی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حقائق کو چھپانا ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کا صوبائی وزراء اطلاعات کی ویڈیو کانفرنس میں اظہار خیال۔ کہا تمام صوبائی وزراء اپنی بھرپور ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ریکارڈ مدت میں کرونا کے مریضوں کے لیے 1000 بستروں کا فیلڈ ہسپتال تیار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کا فیلڈ ہسپتال کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ بولے کہ ہسپتال تمام سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، 3 وقت کے کھانے کا انتظام بھی ہے۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے پنجاب میں 8 نئی لیبس بنائیں گے۔ تبلیغی جماعت سے کوئی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تبلیغی پرامن ضرور ہیں لیکن لاوارث نہیں۔ مخصوص طبقہ تبلیغی جماعت کے خلاف پروپیگنڈا بند کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا مطالبہ۔ کہا غیر ملکی مہمانوں سے مجرموں کی طرح برتاؤ نہ کیا جائے۔ تبلیغی احباب کو فوری رہا کر کے بدسلوکی کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایران میں پھنسے زائرین کو واپس لانے کے لیے مجلس وحدت مسلمین کی دائر درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس صدر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ہے، عدالت ان معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ موجودہ حالات میں عدالت کسی بھی تنازع میں نہیں پڑے گی، یہ معاملہ پارلیمنٹ اور وزارت خارجہ کا ہے۔ یہ اخذ نہ کریں کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی۔
کورونا وائرس کے پیش نظر قیدیوں کی رہائی کا معاملہ، سپریم کورٹ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے جیلوں میں گنجائش اور قیدیوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ ڈاکٹرز کی خالی اسامیوں پر بھی جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیدیوں کی رہائی کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کسی بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا، رہائی کی قانونی حیثیت پر آئندہ سماعت پر بحث ہوگی۔ امریکہ میں کرونا وائرس ایک دن میں 900 سے زائد زندگیاں نگل گیا، اموات 4000 سے بھی تجاوز کر گئیں۔ 1,88,000 افراد متاثر، 2 امریکی بحری بیڑے بھی کورونا کی زد میں آ گئے، 1 اہلکار ہلاک، سینکڑوں نیوی سیلز بیمار۔ نیو یارک میں ہنگامی بنیاد پر سینٹرل پارک اور US اوپن کے ہوم گراؤنڈ میں فیلڈ ہسپتال تیار۔ کورونا وبا کے سبب آئندہ 2 ہفتے انتہائی دردناک ہو سکتے ہیں، صدر ٹرمپ کا انتباہ۔ اسپین میں کورونا وائرس سے مزید 589 افراد ہلاک، اموات 9053 ہو گئی، متاثرہ افراد کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ گئی۔ مہلک وائرس ایران میں مزید 138 زندگیاں نگل گیا، اموات 3036 تک جا پہنچی۔ ہالینڈ میں مزید 134، بیلجیم میں 123 اور سویڈن میں 59 اموات۔ دنیا بھر میں ہلاکتیں 43,519 ہو گئیں۔ نیب نے تفتیش کاروں اور وکلاء کے معیار کی بہتری کے لیے ایکریڈیشن کونسل کی تجویز پیش کر دی۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ تفتیش کاروں اور وکلاء کا معیار برقرار رکھنے کے لیے ٹریننگ اہم ذریعہ ہے۔ تفتیش کاروں کے معاملات درست رکھنے کے لیے ایکریڈیشن کونسل کا خاکہ مرتب کیا ہے، تجویز متعلقہ حکام کو بھیج دی ہے۔ اور مارچ میں مہنگائی کی شرح 10.24% رہی، ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مارچ میں مہنگائی میں 0.04% اضافہ ہوا، پیاز کی قیمتوں میں 35%، آلو 11%، پھل 8.5%، چکن 3.25% اور دودھ اور انڈے 2% مہنگے ہوئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کے آغاز میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف طبی عملہ فرنٹ لائن پر جہاد کر رہا ہے۔ پوری قوم ہیلتھ ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے، سابقہ حکومتوں نے صحت اور تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کنٹونمنٹ جنرل ہسپتال راولپنڈی کا افتتاح کر دیا، جس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم کو ہسپتال میں سہولتوں سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ چین سے کورونا آتے ہی ہم نے تیاری شروع کر دی تھی۔ کورونا کے خلاف جہاد میں ہیلتھ سیکٹر ہی فرنٹ لائن ہے۔ بدقسمتی سے 70 سال میں ہیلتھ سیکٹر پر توجہ نہیں دی گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کا معیار 1970 تک بہتر تھا۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر پر کم خرچ کرنے سے ہم پیچھے رہ گئے۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس کی سٹینڈرڈ 60s بلکہ 70s تک اچھی تھی۔ ہمارے جو میڈیکل کالجز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگریز تھی ان کی، تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو پر کیپٹا کم خرچ کرنا شروع کیا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ چین نے پوری دنیا میں سب سے پہلے ترجیح پاکستان کو دی۔ پاکستان میں تمام میڈیکل سامان چین سے آ رہا ہے۔ کوشش ہے کہ ایمرجنسی اور ICU کے عملے کو سب سے پہلے حفاظتی سامان دیں۔ ہمارا جو کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے اس میں سب سے پرائرٹی یہ ہے کہ جو ICU کے اندر اور جو ایمرجنسی کے اندر ہمارا جو سٹاف کام کرتا ہے سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دیں، اور میرے خیال میں اب تک ہم نے تقریباً وہ پہنچا دیا ہے، اگر نہیں تو وہ اگلے 4-5 دن میں پہنچ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر، نرسز اور میڈیکل سٹاف کی خدمات کو خوب سراہا۔ کہا طبی عملے کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ 1 ہفتے میں وائرس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا لیں گے۔ خوش قسمتی سے یورپ کے مقابلے میں پاکستان میں کورونا کم پھیلا۔ پوری قوم اور حکومت ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت کورونا چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں بیرون ملک موجود پاکستانیوں کی مرحلہ وار وطن واپسی کے لیے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کیا گیا ہے، جو دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत वजारत खारजा में कोरोना वबाई चैलेंज से निमटने के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में बैरूनी ममालिक में वतन वापसी के मुंतजिर पाकिस्तानियों की मरहलावार वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान वापसी के मुंतजिर दुनिया भर में एयरपोर्ट पर फंसे हुए लोगों को वापस लाना है। इस मकसद के लिए हमने वजारत खारजा में फौरी तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम किया है, जो दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों के साथ मुसलसल राब्ते में है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें एयरपोर्ट्स पर कोरोना पॉजिटिव केसेस के लिए क्वारंटाइन समेत दीगर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस वक्त बहुत से ममालिक में लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशन मुअत्तल है। PIA की जानिब से की गई तैयारियों के हवाले से इजलास के शुरा को ब्रीफिंग दी गई। 4 अप्रैल को बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स बहाल होने की सूरत में लाएमल मुरतब करने के हवाले से तफसीली मुशावरत भी की गई। इजलास में मुत्तफिका तौर पर सामने आने वाली तजावीज़ को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ताज़ा खबर से आपको आगाह करेंगे। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत के जारी करदा आदादो शुमार में भी तजाद है। आदादो शुमार की हकीकी नौयत जानने के लिए कायमा कमेटीज के इजलास तलब होने चाहिए। हाफिज अब्दुल माजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इसकी तफसीलात जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कायमा कमेटी बरासियत और सेनेट की कमेटी के इजलास भी बुलाए जाए। शहबाज शरीफ ने अपने खत में ये कहा है कि कोरोना वबा पर कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाना खुश आइंद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वसाइल बिलखुसूस माली वसाइल की सही इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माली वसाइल के इस्तेमाल की निगरानी के लिए पार्लिमानी मॉनिटरिंग कमेटी कायम की जाए। शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म के रवैये पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो नताइज हासिल न हो सके जो होने चाहिए थे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक हुकूमत की जारी करदा आदाद शुमार में भी तजाद है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आदाद शुमार की हकीकी नौयत जानने के लिए कायमा कमेटियों के इजलास तलब होने चाहिए। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कायमा कमेटियों के इजलास में हुकूमत से ठीक आदाद शुमार पेश करने का कहा जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई।